ہے دنیا کی عزتیں شہرتیں بلندیاں، دنیا کے دھن دولت بلڈنگیں تجارتیں، ضرب موت زیرو زیرو۔ یہ آنکھ بند ہوئی، اب طارق جمیل نہیں کہا جائے گا، میت کہا جائے گا، ڈیڈ باڈی کہا جائے گا، کوئی مولانا نہیں کہے گا۔ اولاد بھی کہے گی جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ۔ کبھی سنا کسی نے کہا ہو اماں جی کو اٹھاؤ، بیگم صاحب کو اٹھاؤ، شہزادی کو اٹھاؤ، ملکہ کو اٹھاؤ؟ میت میت۔ منجی چاہو جی منجی چاہو، جلدی کرو جی اسی دکانہ تے جاؤنا ہے، منجی چاہو، دیر ہو گئی ہے۔ لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنازے کا ٹائم تو 11 بجے کا تھا، 11:10 ہو چکے ہیں۔ ساری زندگی کی عزتیں دولتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں زیرو ہو جاتا ہے۔ شہرت، دولت، بلندی، پستی، غلامی، ضرب موت زیرو، مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ یہ سب دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ آج ہے اس کی کل کوئی نہیں ہے، کل تو بڑی دور ہے، یہ سانس ہے اگلے سانس کا کوئی پتہ نہیں، یہ قدم ادھر سے ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں۔ تو کیا اس پر ایمان کو بیچ لوں؟ کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں؟ اجل موت کو کہتے ہیں، موت اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ماں کی دعا نے حارثہ کی تلاوت کو 7 آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے۔ کیا ہوا؟ حارثہ تلاوت کر رہا ہے، ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے؟ ماں کے پاؤں دھوتا ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم ہے۔ ماں حارثہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اماں دی روٹی پکا، میری اماں دے کپڑے دھو، بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے ذمے نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں۔ میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے حقوق جانو، حقوق جانو۔ ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے۔ بیگم یہ ماں میری ذاتی پراپرٹی ہے، تم نے قریب نہیں آنا۔ کپڑے خود دھوتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جوئیں نکالتے تھے، سالن بناتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے اماں کو کھلاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے۔ صلہ کیا ملا؟ جنت میں آواز جا رہی ہے۔ کس نے پہنچایا؟ ایک اور واقعہ سنا دوں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی، یہ گوشت بیچنے والے۔ گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے، تھے میں چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، تو وہ ماٹھے لوگ کرتے ہیں، تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بھئی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ وہ گئے کہ کون ہے؟ کہ فلاں۔ وہ گئے تو ایک قصائی، قصائیوں کی دکانیں، گوشت، بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت بیچ رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا گھر۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے، کہنے کہ میں آ جاؤں؟ ان کا آ جاؤ۔ اس نے آ کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی پہ چڑھایا، آٹا گوندنے بیٹھا، پھر اس کو نرم ہونے دیا، سالن تیار کیا، روٹی بنائی، تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ایک بڑھیا ایسے لیٹی ہوئی ہو، اس کو کہتا ماں جی ماں جی، اس کو اٹھایا، نوالے بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا۔ اس نے کہا ہوں میری بس، تو اس نے منہ صاف کیا، اس کو لٹایا، وہ کچھ بولی، کچھ بڑبڑائی،
موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی کون ہے یہ؟ کہ میری ماں ہے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی کی دساں، جدا دی خدمت کرنا شروع ہو جاندی تینوں اللہ جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے۔ کتھے موسیٰ تے کتھے کسائی؟ ارے پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ ترجمہ کروں؟ اچھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ میری ماں ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ ساتھی بنائے۔ کہاں موسیٰ، کہاں ایک کسائی، لیکن ماں کی دعا میں طاقت ہے کہ کسائی کو نبی سے ملا دیتی۔ ہاں، میرے نبی نے بشارتیں دی صحابہ کے لیے نام لے کر، جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے۔ عائشہ مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ تو جنت میں میری بیگم ہے، اور تجھے بتاؤں سبحان اللہ کیا زندگی سکھائی ہے، انہو لیحون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیگم ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ یہ دلداری کے لیے تھا، اظہار محبت سکھانے کے لیے تھا کہ گھر کیسے چلتے ہیں۔ گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر ڈالر سے آباد نہیں ہوتے، شکل صورت سے بھی نہیں، میرے رب کی قسم، صرف ایک دوسرے کو عزت دینے، احترام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے، مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے۔ گھروں کو 7 بر اعظم کا ایک مشترک قانون ہے، انٹرنیشنل لا ہے، اچھے اخلاق والا مرد ہوگا آباد ہوگا، اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا۔ جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ میرے نبی کو بشارتیں دی گئیں، آپ کے صحابہ جنتی، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام۔ ہائے ہائے، میں تو دیکھ رہا ہوں ام حارثہ، میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بچہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، نہاتا پھر رہا ہے۔ تو اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اور بلک بلک کے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا، اتنے آنسوں سے رونا کہ داڑھی سینہ تر ہو جائے اور سینہ ابلنے لگے، یہ رونا میرے آپ کے لیے تھا۔ آنے والی نافرمان امت، آنے والی گناہ گار امت، آنے والی باغی امت، بغاوت کرنے والی امت، ان کے لیے روئے ہیں، ان کے لیے رونا ہے۔ ہر کوئی دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے۔ میرے باپ اچانک اللہ نے موت دی، ہارٹ اٹیک ہوا، ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک۔ تو ایک میری بہن لاہور تھی، ایک فیصل آباد، تو میرے باپ آخر وقت تک کہتے رہے میری بیٹیاں تو بلا دو، اور میری دھیاں تو لے آؤ، اور میری دھیاں تو ملا دو، میری بچیاں تو ملا دو، اور یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے۔ ہر آدمی موت کے وقت یہی کچھ کرتا ہے۔ تیمور جیسا ظالم درندہ انسان اطرار ترکستان کے شہر میں موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا، پیر محمد اس کا بیٹا تھا، کوئی پیر محمد سے ملا دیتا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے، 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 7 جون ہے، 11 ہجری 633 عیسوی۔ جبریل نے آ کے صبح آپ نے ساری بیگمات کو بلایا، رخصت فرمایا، ملاقات کی، بیٹے کو بلایا، کان میں کہا میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، رو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو گئی۔ 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی باپ کے پاس۔ پھر داماد کو بلایا، ان کو ان کا سر اپنی گود میں رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، رخصت فرمایا۔ آخر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا، کون؟ حسن اور حسین، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین۔
یوں لیا، حسن کو یہاں سے لیتے تھے حسین کو یہاں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے حسین کو ادھر اٹھاتے تھے. حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے. حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے. اس مشابہت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا اور ساتھ ہی آنسو ٹپ 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 ٹپ. بیویوں کو جدا کیا، آنسو نہیں. بیٹی کو جدا کیا، آنسو نہیں. داماد کو جدا کیا، آنسو نہیں. جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو. ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا. اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر دیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے. بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پھیلائیں کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے. کچھ نہیں بولے، رخصت فرما دی. جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے. کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. اپنے نبی کا مقام دیکھو، موت بھی پوچھ کے آتی ہے. آپ نے کہا آ جائے، آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے. اسرائیل کا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. ہاں، یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے. آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، نکالوں گا. آپ نے یوں جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو، جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، فیصلہ آپ کریں گے. ہاں یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی. آپ نے کہا اچھا جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے. میرے بچوں کے ساتھ یہ ساری مائیں، میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے. میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے گا. کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ ہمارے لیے کیوں روئے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا. جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے. جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، سنو میری بات غور سے. اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے. میری اور رب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا، لیکن کون ہے جس نے اصحابوں کو روکا ہوا؟ وہ میرے نبی کے آنسو، میرے نبی کی آہیں، میرے نبی کی دعائیں، میرے نبی کی فریادیں، میرے نبی کی تڑپ، میرے نبی کا رونا، میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا. اس نے روک دیا. کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا. واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے، میری امت میری امت میری امت. کوئی رابعہ بصری بعد میں آئیں گی، کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے، باغی بغاوت، اور پھر وہ روئیں اور پھر وہ تڑپیں اور پھر وہ دعائیں کریں، پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت. ہائے ہائے. اور جب اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا، اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا. نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا. نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا. کتنی امت نمازی ہے، کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں،
اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں، جاتے ہوئے امت کو یاد کیا۔ اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو لاؤ، وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو لاؤ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو کو لاؤ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم کے اوپر پل بچھاؤ، فَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر فرشتے، انسان، جنات سب زمین پر گریں گے اور سب کی ایک فریاد ہوگی، نفسی نفسی۔ جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا فرشتے، نفسی نفسی۔ انبیاء، پاک معصوم ہستیاں جو جنتی کے لیے بنے، نفسی 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 نفسی۔ تو میں کب یاد کروں گا اپنے بیوی بچوں ماں باپ کو؟ ہر مرد عورت نفسی نفسی۔ میرے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، باپ کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا میری جان بچا۔ او میرے بھائی بہنوں، ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی، امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے 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 جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت۔ نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد بیویوں کو بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے رب نے ایک حبیب بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی، اپنا نام رکھا اللہ، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، دوسرا نام رکھا احمد۔ لفظ اللہ میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ محمد میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ احمد میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف، اللہ 4، جمع محمد 4، جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، ایسے تول کے بنایا۔ ہمارے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ایران میں اللہ نہیں بولا جاتا، خدا بولا جاتا ہے۔ خدا کہنا منع نہیں ہے، علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، اللہ کہنے کی عادت ڈالو کہ اللہ کا نام اللہ ہے، خدا اللہ کا ترجمہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرا نام ہے طارق جمیل، ٹھیک، طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا، ٹھیک۔ تو اب مجھے کہو گے مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ کہو گے کوئی یہ تک بنتا ہے جی مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ میں کہوں گا تو کملا کتھوں آ گئے، پٹھے نار دے لئی جانا ہے، ٹھیک۔
اور ایک آپ کو صحیح واقعہ سناتا ہوں جس سے میرا مدعا واضح ہوگا. ہماری راجپوت قوم کی ایک شاخ ہے سیال. ان سیالوں کی آگے ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے. ڈنگے جن کو اردو میں ٹیڑا کہتے ہیں. وہ زیادہ ہی اوکھے ہوتے ہیں تو ان کا نام ہی پڑ گیا ڈنگے سیال. اچھا وہ ایک کاسٹ بن گئی ڈنگے سیال. جنگ میں بڑے بڑے وہ ذمہ دار ہیں. تو ایک ہمارے دوست سے جہانگیر مرحوم فوت ہو گئے. انہوں نے اپنے دوست کو جنگ شہر میں فون کیا. آگے بچی نے اٹھایا. بچی شہر کی. انہوں نے کہا ابو گھر میں نہیں ہے. کہا اچھا بیٹا جب ابو آئیں تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا. جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے. جہنم کے 7 دروازے ہیں. لہا 7 ابواب. جنت کے 8 دروازے ہیں. اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے. ارے کیا کریں دروازے بند. تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے. کوئی نہیں انہیں کہے گا. اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے. جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم, پیشاب ختم, تھوک ختم, بلغم ختم, بیماری ختم, بڑھاپا ختم, ہر گندگی ختم ہو جائے گی. ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا پیشاب نہیں آئے گا. ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا پخانا نہیں آئے گا. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن, داڑھی غائب, 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی. امرد داڑھی نہیں ہوگی. 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے. جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے. جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی. امرد داڑھی نہیں ہوگی. اجرد جسم پہ بال نہیں ہوں گے, صرف سر کے بال, یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال, باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا. کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل اگایا اوپر. تو اجرد صاف شفاف. جعاد سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی, ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے, یہاں تک. مکحلین اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا. اور علی قامت آدم, آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا. کتنا؟ 130 فیٹ. 130 فیٹ. حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا. اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے. یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے. آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے. یہ قد واپس ملے گا. جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ. ایک جگہ میں نے بیان کیا ایک نوجوان کہنے کہ مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا, ہمیں تو یہی ٹھیک ہے, خوش باش ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم اسی قد میں چلے جانا, جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی. اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے, ایک بھی نہیں 100. اور تو اندر میں کھپ ڈال رہا گا مجھے نکال مجھے نکال. وہ کہے گی تو ہے کہاں, مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی اور وہ تجھ میں گود میں لوریاں دے گی. میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں. یہ تو آپ تقریباً سب کو پتہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے. لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتہ ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی.
دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا. آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا. 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہو گے. اور پانچویں چیز سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے. اب ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے. لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو. ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں، پھکڑوں تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی. 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال، 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا. تو کیا کیا صفتیں ہو گئیں؟ امرد، داڑھی کوئی نہیں، اجرد، جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ، ٹھیک. اکحل، آنکھوں میں سرما، جعاد، بال نیم گھنگریالے، نیم گھنگریالے. اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق. یہ ہو گئے. اب کہیں گے بھئی اندر چلو. اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے لوگ جائیں گے. اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے. یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے. یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے. اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں. کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں. کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو. اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے. آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام. سارے نبی کہیں گے نا بینا. آخر جب یہ چلتے آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا. باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا. وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں. تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ نَسِيمَ جانب بطہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن یا خیر من دفنت فی القاء اعظمه فطاب من طیبهن القاء والاقم نفس الفتاء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم انت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم. یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی. انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے نہیں آتی.
ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عبد بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن افرخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی، مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے۔ انا شافعہم اذا حبسوا، زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔ الیہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں، حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں، آپ سجدہ کریں گے، میرا اللہ کہے گا سر اٹھا، سل تعطا، اشفع تشفع، مانگ ملے گا، سفارش کر پوری کروں گا، یا اللہ دروازہ کھول، میرا رب کہے گا آپ بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ نے کہا انا اول من اقاقع باب الجنہ، میں سب سے پہلے یہ کروں گا، اس کو قاقع کہتے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ، وہ کہیں گے مرحبا برسول اللہ، اور ایسے دروازے کھلیں گے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت داخل ہو، سب سے پہلے میری امت داخل ہو۔ اور اس سے پہلے کی بلال کی شان بتاؤں کہ جب آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے تم چابی لگاؤ، تو جنت سے ایک سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں گے، اس سواری کا جیسے ہی ہے نا، اس سواری کی جو رسی ہے، جو اس کا جو سٹیرنگ ہے، وہ ایسے نیچے گر جائے گا۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے اس کو آپ خود ڈرائیو نہیں کریں گے، بلکہ کوئی آپ کا ڈرائیور آئے گا، اور بڑوں کا ڈرائیور بھی بہت بڑا بن جاتا ہے نا کہ نہیں؟ جب یہ رسی نیچے گرے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کوئی آئے گا، خود میرا نبی نہیں، کوئی آئے گا، تو یہ حال ہوگا سب کا۔ ایسے پنجوں کے اوپر کون کون، دیکھو بھائی کون آتا ہے، ایسے سسپینس پیدا ہو جائے گا، پن ڈراپ سائلنٹ اور سسپینس، سانس رکے ہوئے، کون کون کون، تو میرے رب کی آواز آئے گی بلال حبشی کو بلاؤ۔ بلال نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے،
بلال. ہم نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کے میرے آگے چلے گا. دروازہ کھلے گا، آپ داخل ہوں گے، سواریاں موجود ہوں گی، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر جب ٹھہر جائے گا، قرار پکڑ جائے گا، تو اب وہ سنو، اب اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا، وہ جو تم جو روشنی میں، یا پتہ نہیں آپ کہاں سے آئے بیٹھے ہو، وہ جو تم جوہانسبرگ میں کہتے تھے موت نہ آئے، تو سنو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب تم کبھی نہیں مرو گے، کبھی نہیں مرو گے. اچھا، بلین سال کے بعد بھی ہاں، ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، کروڑوں ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، اب موت نہیں آئے گی. اچھا الحمدللہ، لیکن لمبی عمر دے رہے ہو تو بڈھے نہ ہو جائیں. تو دوسرا اعلان ہوگا، ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب ہمیشہ جوان رہو، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. کتنے بڑے بڑے پہلوان بیچارے ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں، لاٹھی پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمارا پہلوان تھا بھولو، وہ ورلڈ چیمپئن تھا، بھولو نام اس کا عبد الرشید تھا. انڈیا میں جو گاما غلام محمد ورلڈ چیمپئن بنا تھا، اس کا یہ بھتیجا تھا، تو وہ ورلڈ چیمپئن بنا تھا. میں نے اپنی اللہ کی قسم آنکھوں سے دیکھا، وہ ایسے پڑا ہوا تھا اور اٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا. اللہ کہے گا تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب ہمیشہ جوانی ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا. پھر خیال آئے گا، اچھا یا اللہ جوانی تو دے دی اور بیماری آ گئی تو پھر کیا کریں گے، جوانی تو خاک میں گئی. تو تیسرا اعلان ہوگا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، بیماریاں ختم، دکھ ختم، غم ختم. اینک لگ رہی ہے، ضرورت نہیں ہے. کانوں میں وہ آلے لگ رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے. صحت مند رہو. یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا. بھائی جبریل مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو، میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، مجھے کہیں شوگر نہ ہو جائے تو مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو، ڈائٹ چارٹ دے دو، اور مجھے کوئی جم کا پتہ بھی بتا دو، میں نے جم بھی کرنا ہے تاکہ میں صحت مند رہوں. تو میرا اللہ کہے گا، ارے وہ سب خط تصح فلا تسقموا ابدا، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، جو کرنا ہے کرو، ہمیشہ صحت مند، بیماری نہیں آئے گی. ایک اور مزے کی بتا، نیند کوئی نہیں جنت میں، نیند کوئی نہیں، کبھی نہیں سو گے. آدمی سوتا ہے جب تھک جاتا ہے، اور تھکن تو ہے نہیں، لہذا نیند کوئی نہیں. اور کبھی تھک کے ایسے کرتا ہے، کبھی کہتا ہے ایسے کرتا ہے، نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا. ایسے جوان، ہر وقت مزہ، پوری 440 جو ہے نا الیکٹرک وولٹ، وہ تمہارے اندر چل رہی ہوگی، کبھی بیمار نہیں ہوگے. ساری ڈاکٹریاں ختم، سارے آپریشن ختم، سارے ہسپتال ختم، اور ایسی صحت ہے، پیشاب نہیں، پخانہ نہیں، ٹوائلٹ کوئی نہیں جنت میں، واشنگ روم کوئی نہیں جنت میں، لانڈری کوئی نہیں جنت میں، ایک چھوٹا سا بیگ بھی جنت میں کوئی نہیں، کوئی بیگ کوئی نہیں. کیا جو میری زندگی گزر گئی سفروں میں، کچھ 40 سال ہو گئے مجھے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. میں نے پوری دنیا، میرے اللہ نے مجھے یوں پھرائی 2 دفعہ ایسے راؤنڈ دی کلاک. 100 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا.
کبھی بیگ ادھر ہے کبھی بیگ ادھر ہے کبھی بستر بھی. اب تو خیر اٹھانے والے اللہ نے خادم دے دیے. ایک وہ بھی تھا کہ پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. کبھی بسوں کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں, کبھی ان کی سیڑھیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں, کبھی تھرڈ کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہے ہیں, بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں, ٹوائلٹ کے اندر کھڑے ہو کے سفر کیے ہوئے ہیں. تو بیگ اتنا سا بیگ بھی کوئی نہیں ہے, چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں ہے, چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں. بس تیری خواہش ہی سب کچھ ہے, تیری خواہش ہی سب کچھ ہے. کوئی ٹیکسٹائل کا نظام کوئی نہیں, کوئی پرنٹنگ کوئی نہیں, کوئی ڈیزائنر کوئی نہیں. ایک درخت ہے اس کا نام ہے طوبہ. طوبہ چھوٹا سا ہے. کتنا چھوٹا ہے؟ اور ہر جنتی کو ملے گا, ہر جنتی کو ملے گا, لیکن اپنے اپنے درجوں کے مطابق اس کی کنڈیشن الگ الگ ہوگی. وہ کتنا ہے؟ یہ طوبہ کا تنا ہے یہ, ٹھیک ہے. میرے نبی نے فرمایا یہاں سے ایک اونٹ دوڑے 5 سال کی عمر والا جذع, 5 سال میں اونٹ بھرپور جوان ہوتا ہے, اور وہ دوڑتا رہے 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 یہاں تک کہ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا, اس کے گرد چکر نہیں لگا سکے. اونٹ کی بڑی عمر ہوتی ہے, سبحان اللہ. اتنا بڑا ایک درخت ایسا ہوگا, ایک, اس کا نام ہے طوبہ. وہ ڈیزائنر بھی ہے, وہ درزی بھی ہے, وہ ٹیکسٹائل بھی ہے, وہ سب کچھ ہے. اس پر پھول لگے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے پھول. آپ یہ ایک کرتا نہیں پہنو گے, ایک ٹراؤزر نہیں پہنو گے, اللہ آپ کو 100 جوڑے پہنائے گا. 100 جوڑے تو ان کو اٹھائیں گے کیسے؟ ابھی ایک جوڑے میں گرمی لگ رہی ہے, اٹھائیں گے کیسے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے؟ وہ سامنے دیکھو, وہ پیچھے لگی ہوئی, کوئی اس کا ویٹ ہے؟ اس کو نور کہتے ہیں. اللہ جنت کے کپڑوں کا دھاگا نور سے بنائے گا, نور سے, اور نور کا ویٹ کوئی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ نور کا ویٹ نہیں ہوتا. تو 100 جوڑے ہوں گے. اور اب میرے کرتے کے نیچے بنیان ہے, پتہ نہیں میں نے میلی پہنی ہے یا صاف پہنی ہے, آپ کو کیا پتا. آپ کو دکھانے کے لیے کرتے کو میں نے پریس کر لیا, نیچے بنیان پھٹی ہوئی ہے. تو 100 جوڑے ہوں گے, اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے کے نظر آئے گا, ایسے 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 99 جوڑے نظر آئیں گے. 100واں جوڑا اس کے جسم کو پردے میں لے جائے گا, اور ہر جوڑے کے مطابق اس کے چہرے کا میک اپ عدلتا بدلتا رہے گا. اور آپ طوبہ کی طرف ایسے دیکھو گے, آپ کے دماغ میں آئے گا میرے ایسے کپڑے ہوں, ایسے کپڑے ہوں. تو ٹھک ایک روشنی, یہ کیمروں والے, یہ نہیں ہمارے موبائل کیمرے, تو اس میں وہ لیتے ہیں تو ایسے روشنی آتی, ایسے ایک روشنی آئے گی. ٹھک دیکھو, اگر 100 جوڑے تم خود پہننے لگو تو انشاءاللہ کندھے تو گئے نا. 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 ہائے مر گئے. ٹک, اگلے 100 جوڑے غائب, اور نئے 100 جوڑے آپ کے جسم پر. نہ آپ کو اتارنے کی تکلیف ہوگی نہ پہننے کی تکلیف ہوگی. جو آپ اور ہم چاہتے ہیں نا وہ یہاں نہیں ہو سکتا, وہ وہیں ہوگا. یہاں تھوڑی دیر کڑوا گھونٹ بھر کے اللہ کی مان لو, اور جنت کی حور اور جنت کی ایمان والی عورت, اس کو جو اللہ تعالیٰ جوڑے پہنائے گا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں. اس کا جو فراق ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا. وہ بہت پہلے جو لیڈی ڈیانا بیچاری مرمرا گئی, اس کی شادی کی ویڈیو دیکھی تھی, تو اس کے پیچھے وہ اتنا لمبا فراق کا تھا کہ وہ دور تک اس کو پیچھے سے وہ فوجیوں نے اٹھایا ہوا تھا. وہاں اٹھانا کے لیے خادمات ہوں گی, اور 3 میل 3 مائل 5 کلومیٹر
5 کلومیٹر میں اس کا فراق گھوم رہا ہوگا اور اس کے 100 جوڑے ہوں گے اور اس کے سر کے بال یہاں سے چل کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گے. اور میرے رب کی قسم سرو جب وہ یوں کرے گی نا تو بالوں کو حرکت ہوگی. یوں کرو تو جو اس کے بڑے بال ہوتے ہیں اس کو حرکت ہوتی ہے. جب وہ یوں کرے گی تو اس کے بالوں سے روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جائیں گی اور خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی. اور تم دیکھ، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے مر جاتے تم. ہم سب مر جاتے. اتنا اللہ نے حسن و جمال بخشا ہے. تو اللہ کہے گا صحت مند، بیماری کوئی نہیں. اب تم کہو گے یا اللہ جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، جوانی بھی مل گئی، صحت بھی مل گئی، اگر رینڈ نہ ہوئے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ یہ تمہاری کرنسی کا نام ہی عجیب ہے، رینڈ. اس کو تھوڑا سا زیر لگا دو، رینڈ. تو ہماری پنجابی میں رینڈ جوں کو کہتے ہیں، یہ جو یہاں ہوتی جو. تو یا اللہ جوانی بھی دے دی، زندگی بھی دے دی، صحت بھی دے دی، ٹکا پیسہ کوئی نہ ہو تو پھر کیا؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تناموا فلا تبسوا ابدا. جاؤ میرے بندو، ہمیشہ بادشاہی مبارک ہو. کبھی نہ بھوک آئے گی، نہ فقر آئے گی، نہ تمہیں کوئی پریشانی آئے گی. ہمیشہ کی بادشاہی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے مل جائے گا. جنت میں جو 4 آپ نہریں کہتے ہو نا، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں. ایک پانی کا دریا، ایک دودھ کا دریا، ایک شراب کا دریا، ایک شہد کا دریا، اور باقی چشمے. رحیق ہے، سلسبیل ہے، معین ہے، زنجبیل ہے، کافور ہے، اور سب سے اعلیٰ چشمے کا نام ہے تسنیم. تسنیم کہتے ہیں ایسے اوپر نیچے. سمندر کی لہریں ایسے ایسے ہوتی ہیں نا. اونٹ کی کوہان کو نسام کہتے ہیں. وہ چشمہ ایسے ایسے لہروں سے چلے گا، لیکن وہ زمین پہ نہیں چلے گا، وہ یہاں چلے گا. نیچے کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہوا میں چل رہا ہے، ایسے ہوا میں چل رہا ہے. یہ سب سے مزے کا. اس کا ایک قطرہ 7 سمندر میں ڈال لو، سارے میٹھے ہو جائیں گے. ایک قطرہ، ایک قطرہ، ایک ڈراپ. یہاں کے شراب پیو تو پیشاب بھی اندر نکل رہا ہے، الٹیاں بھی کر رہے ہیں، پخانے بھی نکل رہے ہیں. نہ ماں کا پتہ ہے نہ بیوی کا پتہ ہے، الو کے پٹھے. اور وہاں اللہ شراب پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. میرا بندہ میرے ہاتھ سے پی، دیکھ میں پلاتا ہوں. مزے آ گئے. تو جاؤ، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو. آخری جنتی کو اللہ 72 بیویاں عطا فرمائے گا، 72. اور اعلیٰ سے اعلیٰ فردوس والوں کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے. اور یہ 72 کا مطلب اینڈ نہیں ہے. ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا اور ہر جمعے ایک نئی بیگم آپ کو عطا کی جائے گی. جو آخری جنتی جہنم میں، آخری جہنمی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کا نام ہوگا جوہینہ. تو وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا کہ نہ نبیوں کی سفارش سے نکلے گا، نہ ہمارے نبی کی سفارش سے نکلے گا، نہ اللہ خود نکالے گا، وہ نکلے گا. وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا. جب اس کو وہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو اس سے کہے گا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ کہ جی کیا؟ کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں. یہ دنیا 24,000 کلومیٹر والی. وہ کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر. کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر، میں نے تو کوٹھا ہی کافی ہے، دوزخ سے نکلا ہوں. وہ کہے گا نہیں مذاق نہیں، چل اندر. جب جائے گا تو آگے اس کا نوکر کھڑا ہوگا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا تو ایسے ہو جائے گا. ہمارے پنجاب کی ثقافت ہے کہ ہم جب کسی اپنے بڑے کو ملتے ہیں نا تھوڑا سا جھک کے ملتے ہیں. اور ہمارے جو دیہات کی ثقافت ہے ہم ان کے گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ایسے. یہ ہماری تہذیب ہے، ہم گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اپنے بڑوں کی. یعنی
یہ ایک اس بڑے کی عزت کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں. تو وہ ایسے ہوگا تو وہ کہے گا حضور کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو، تیرے سامنے جھک رہا ہوں. وہ کہے گا بابا میں آپ کا نوکر ہوں، فرشتہ نہیں ہوں. اور آپ کو پتہ ہے میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے پاس ہیں. یہاں آپ کو مفت میں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ کتنے لوگ مل رہے ہوتے ہیں. ان کو اچھی تنخواہ دیا کرو، ان کے غم میں شریک ہوا کرو، ان کی خوشی میں شریک ہوا کرو، ان کے بیماروں کو دیکھا کرو، ان کا حال احوال لیا کرو. زکوٰۃ تو ایمان والوں کے لیے ہے، صدقہ تو سب کے لیے ہے. ان کا صدقہ ادھر دیکھو، ان کے ٹین کے چھتیں پڑی ہوئی ہیں اور ٹین کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور تم یہاں کیسے عالی شان گھروں میں رہ رہے ہو. ان کا خیال کیا کرو. غریب ایک نسل ہے، چاہے مسلم ہے چاہے کافر ہے، اس پہ رحم کرنا میرے اللہ کو پسند ہے. چاہے وہ بت پرست ہے، وہ چاہے وہ خدا پرست ہے، وہ اللہ کو پسند ہے اس کے غریب بندوں پہ خرچ کرنا. تمہیں تو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں، ہمارے تو پاکستان میں بڑی تنخواہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیتے ہیں. تو آپ لوگ بھی ٹرخایا نہ کرو بھائی چلو کم سے کم میں لے لو. یہ جتنے تاجر ہیں یہ ڈھونڈتے ہیں کم سے کم تنخواہ والا کوئی ملے، اور کام زیادہ لوں تنخواہ تھوڑی دوں. الٹا کر دو، کام تھوڑا لو تنخواہ زیادہ دو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح کے مزید نئی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیتھ فل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.